کائنات کا سب سے بڑا اصول ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، اور ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں کوئی فساد آئے، بربادی آئے، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے اعمال کا اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول صرف میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے نہیں رکھا، اللہ نے پہلی بھی تمام امتوں کے لیے یہی اصول بیان فرمایا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں ایسی ہیں، بے شمار علاقے، بے شمار شہر اور آبادیاں ایسی ہیں، اتت عن امر ربھا، جب وہ بستیوں والے اپنے رب کے حکم سے بغاوت کرنے لگے، فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان کا سخت محاصرہ کیا، وعذبناها عذابا نکرا، بدترین عذاب ان کو پہنچایا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا۔ سن لو، یہ اللہ کا اصول ہے، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تم جانتے نہیں ہو تم سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں، مکناہم فی الارض، زمین میں بڑی طاقت ان کو دی گئی تھی، بڑی خوشحالی تھی، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جو طاقت پہلی قوموں کے پاس تھی تمہارے پاس تو وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ساری کائنات اور ساری امت مل کے پہلی امتوں کی طاقت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی تھیں، بڑے خوشحال تھے، فاہلکناہم، اللہ نے ان خوشحال لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا، کیوں؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور سنیں، اللہ اکبر، فرمایا وقارون، اللہ نے پہلا اصول بیان فرمایا اجتماعی، پوری امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا، اجتماعی عذاب آیا۔ اب انفرادی سنو، وقارون وفرعون وہامان فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا۔ ذرا قارون کی کہانی پڑھو، فرعون کی کہانی پڑھو، حامان کی کہانی پڑھو، یہ انفرادی کہانیاں ہیں، انفرادی حالات ہیں۔ اور وعادن، قوم عاد کو پڑھو، سمودا، قوم سمود کو پڑھو، اجتماعی کہانیاں پڑھو، اجتماعی حالات پڑھو، اور وہ کہانیاں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن کی بیان کی ہوئی ہر کہانی، ہر واقعہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی قوم پہ ہم نے ارسلنا طاری کر دی، حاصباً تند و تیز ہوا آئی اور سخت قسم کی آندھی اور طوفان چلا۔ ومنہم من اخذته الصیحہ، کسی قوم کو ہلاک کیا فرشتے کی چیخ سے، فرشتے نے آ کے چیخ ماری، آسمان جھگاڑ اٹھا، ہولناک چیخ آئی۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، موضوع من گھڑت افسانے نہیں ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ یا اللہ کیا جرم تھا، یا اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام کو پکڑا، بِذَنبِهِ، کے گناہوں کی وجہ سے۔
ان کے گناہ تھے جو آندھی کی شکل میں آ گئے، ان کے گناہ تھے جو پانی کی غرقابی کی صورت میں آ گئے، ان کے گناہ تھے جو تند و تیز بارش اور تند و تیز سیلاب کی صورت میں آ گئے۔ سنو، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو پریشانی، جو مصیبت، جو بھی تکلیف آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال کا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی، اس پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔